حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، وقال علیہ الصلاۃ والسلام، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ قابل احترام بزرگ و عزیز نوجوان ساتھیوں، انسان کو چند چیزیں بہت زیادہ پیاری، بہت زیادہ پسندیدہ ہوتی ہیں، بہت عزیز ہوتی ہیں اس کو۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کو مال پسند ہے۔ قرآن میں بتایا گیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ انسان کو اس کا اپنا مال اور اس کی اپنی اولاد، اس کی اپنی زندگی کے لیے زینت، خوبصورت کرنے والی چیزیں ہیں۔ مال انسان کو پیارا ہوتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے، ہرگز نہ کرے، اگر ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور اپنی صحت، اپنی شفا اور اپنے علاج کے لیے جتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، سارے پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آدمی اپنی عقل سے سمجھتا ہے کہ بھائی پیسے آج جائیں گے تو کل آ جا سکتے ہیں، صحت چلی جائے گی تو واپس نہیں آ سکتی، تو اپنے علاج کے لیے، صحت کے لیے بول کے وہ پیسے قربان کر دیتا، اگرچہ کہ پیسے بھی پسند اسے۔ پھر جب آدمی کو کہا جائے کہ بھائی تمہارے ہاتھ میں جو زخم ہے، اس زخم کی وجہ سے تمہاری جان کو خطرہ ہے، ہاتھ کاٹ لو۔ تمہارے پیر میں جو زخم ہے، اس کی وجہ سے جان کا خطرہ ہے، جان چلی جائے گی، پیر کاٹ لو، انگلیاں کاٹ لو، تو آدمی تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو اس کے اپنی صحت سے بھی زیادہ جان عزیز ہے، اس کے اپنے عضو سے، جسم کے پارٹ سے زیادہ اس کی جان اس کو پیاری ہے۔ ایک آدمی کو بولا جائے کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کریں گے، بے عزتی کا معاملہ کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں یہ ہوگا تمہارے لیے، تو انسان تیار نہیں ہوتا۔ انسان اس کے اپنے مزاج کے اعتبار سے، ذرا مختصر کر کے بول رہا ہوں میں، اس کے اپنے مزاج کے اعتبار سے انسان اپنا مال چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اپنی صحت چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، حتیٰ کہ اس سے بہت بڑھ کر انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے جان اس کی۔ عزت پر اگر کچھ آنچ آئے تو اپنی جان بھی دینے کے لیے انسان تیار ہو جائے گا۔ یہی حقیقت ہے، یہی فیکٹ ہے پوری دنیا کا۔ یہ کسی مذہب کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں میں انسان کی اپنی فطرت کو بولتا ہوں۔ سائیکالوجی کے اعتبار سے ایک انسان، اس کی اپنی ذہنیت کیسی ہوتی ہے، اپنی عزت پر کچھ آنچ آئے، مان سمان کے لیے، اپنی شان کے لیے، عزت کو خطرہ ہو جاتا ہے، تو ایسے گیدڑ کی، کتوں کی جیسی زندگی گزارنے سے شیر کی طرح ایک دن زندگی گزار کے عزت کے ساتھ مر جائے، اس کو وہ چاہے گا، جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے چند چیزوں کے اندر کچھ بے عزتی سہنی پڑتی ہے اس کو۔ اپنے کسی بھی پیشے کے اندر وہ ہو، کچھ بے عزتی بھی وہ برداشت کر لیتا ہے۔ اگر میں بے عزتی برداشت نہیں کیا، کمائی نہیں آئے گی، پیسے نہیں آئیں گے، تو بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں گا، برداشت کر لیتا، اس پر بھی وہ سیکریفائس، قربانی دے دیتا ہے۔ مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے، مسلمان کو یہ سمجھایا گیا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے اس کے ایمان کا اور ان چیزوں کا مسئلہ آ گیا، دونوں میں سے ایک کو چوز کرنے کا وقت آ گیا، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ کرے کہ میری صحت جائے تو جائے، میرا مال چلا جائے تو برباد ہو جائے، میری جان چلی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، میری عزت بھی چلی جائے کوئی بات نہیں، اللہ کی عزت، اسلام کی عزت، دین کی عزت میری عزت سے بدل جہاں بڑھ کر ہے۔ ایک مسلمان کو بچپن ہی سے یہی سکھایا گیا، اس کو یہی سمجھایا گیا۔ دیکھ،
اللہ کے رسول، جنت، جہنم، یہ ساری اسلام کی جو چیزیں ہیں بچپن سے ہمارے دل کے اندر یہ بٹھا دیے گئے، یہ سمجھا دیے گئے کہ یہ ہیں ہمارے اصل۔ اس کے مقابلے میں آدمی جس چیز کو چاہے سیکریفائس کر لے، قربانی دے سکتا ہے ساری چیزوں۔ تو ایک چیز ہوتی ہے ترجیحات، میں زندگی کے کون سے اسٹیج میں ہوں، کون سے مرحلے میں ہوں، اب مجھے دو چیزوں میں چوز کرنا ہے تو کس کو چوز کرنا ہے؟ یہ بیسٹ سلیکشن میں جو قوم مار کھا جاتی ہے تو وہ پوری کی پوری قوم ناکارہ ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے۔ سلیکشن کا جب ٹائم آتا ہے اس وقت وہ جس کو چوز کرنا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی، اس کے اپنی بیوی بچے بڑے بھوکے ہیں، پیاس سے ترس رہے ہیں، ایک قطرہ پانی پینے کے لیے نہیں ہے، اب اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باٹل پانی ہے، اگر وہ اپنی بیوی بچوں کو دے دیتا تو ان کی جان بچ جاتی، لیکن وہ اس باٹل کو کھولتا ہے اور اپنا پاؤں دھوتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے اس سے بڑا بے وقوف جاہل کوئی نہیں ہوگا۔ کھانے کے لیے چھوٹا سا روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، اگر بچوں کو دے دیا جو 3-3 4-4 دن سے بھوکے مر رہے ہیں، اگر ان کو دے دیا تو جان بچ سکتی ہے، لیکن اس کو اٹھا کے کتے کو سامنے ڈال رہا ہے، کتے کو دے رہا ہے۔ تو ہر عقل والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ کب کس وقت میں کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ سامنے دو چیزیں آ گئی تو اب میری ترجیح کیا ہوگی؟ آج مسلمانوں کے سامنے ہندوستان کے اندر حالات، پورے ورلڈ لیول میں پوری دنیا کے اعتبار سے ہیں حالات، لیکن کم از کم ہم کو یہاں سے سوچنا شروع کرنا چاہیے کہ ہم کس مرحلے میں ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ چاہے آج کی تقریر کا عنوان یہ دے لو کہ حجاب کے بارے میں ہے، یا آپ سمجھیں کہ پردے کے بارے میں ہے، یا آپ سمجھیں کہ اللہ اکبر جو نعرہ اس لڑکی نے لگایا تھا وہی اللہ اکبر اسی کے بارے میں ہے، آپ جو چاہے عنوان دے سکتے ہیں، لیکن جو مضمون میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس مضمون کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنے گھر والوں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھاؤں، ایک قانون کا، ایک LLB جو پڑھتے ہیں وکیل بننے کے لیے، لائر بننے کے لیے جو پڑھائی پڑھتے ہیں نا، ویسے کالج کے اندر ایک کلاس ہے، اس کلاس کے اندر پروفیسر، سارے طلبہ اسٹوڈنٹس جمع ہو گئے، سب سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ پروفیسر ایک طالب علم کا، ایک اسٹوڈنٹ کا نام لیے، اے فلاں بچہ، کھڑا ہوا، پوچھے کہ تیرا نام کیا؟ کھڑے ہونے کے بعد اس کو کھڑے ہونے کے لیے کھڑا ہو گیا، نام پوچھے کیا نام تیرا؟ یہ نام، چل بیگ لے لے، بکس لے لے، باہر چلا جا کلاس کے باہر۔ انہیں بولے کیوں سر؟ کچھ بھی سوال نہیں، جا باہر۔ وہ پوچھنے لگا کیوں صاحب میں کچھ غلط کیا کیا ہے؟ سب لکھ لیا ہوں میں، سب یہ لکھنے کا جو تھا، ایکٹیویٹی جو تھا، سارے کام کر چکا ہوں میں، کیا غلطی ہے کیا غلطی ہے؟ نہیں، کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں، اپنی ضد میں رہا پروفیسر، باہر جانا ہے تو جانا ہی ہے بس۔ چلا گیا بچہ باہر، دیکھتے ہوئے گیا ساتھیوں، دل میں آ رہا تھا سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے میرے اوپر، بڑی زیادتی ہوتی ہے، نا انصافی ہوتی ہے، کیا غلطی کر دیا میں، کیوں مجھے باہر بھیجا جا رہا ہے؟ اس کے دل میں آ رہا ہے، دل میں بچے ایسے وقت میں گالی دیتے نا اندر، تو گالی دیتے اندر کوستے کیا بھی غلطی نہیں میری، چپ انیائم ظلم کر کے مجھے باہر بھگایا جا رہا ہے، اور یہ میرے فرینڈس ہیں، میرے اسٹوڈنٹ ساتھیاں ہیں۔ ایک جنا تو بھی میرے سپورٹ میں بولتا کیا، کون تو بھی منہ کھولنے تو بھی تیار ہے کیا، 100 منڈی نیچے دلک بیٹھ گئے ہیں، کون بھی میرا سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ بہت اداس ہو کے، مایوس ہو کے کلاس کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب پروفیسر سب اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر پوچھنے لگے، یہ قانون کا کلاس ہے، قانون، لا کیا ہے، قانون کسے بولتے ہیں؟ ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھے، وہ کھڑے ہو کے بولا سر لا یہ ہے کہ انسان کو جینے کا ایک سلیقہ دینا ہے۔ نیکسٹ دوسرا کھڑا ہوا کہنے لگا کہ سر معاشرہ بہت بگڑ جائے گا اگر یہ قانون نہیں ہو، لوگ ہیں نا سوسائٹی بہت بگڑ جائے گی، قانون ہے، لا ہے، اس کے پراپر اسکیچ مطابق چلنا ہے، یہ بولا جائے تو معاشرہ سوسائٹی اچھی ہے۔ نہیں تو نہ ٹرافک رولس، نہ ادھر جانے والا ادھر جانے والا، کوئی قاعدہ قانون نہیں رہے گا تو سوسائٹی بگڑ جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ کوئی کہا کہ سر لا یہ ہے کہ کوئی طاقت والا آدمی کمزور آدمی پر ظلم نہ کرے، اس لیے لا ہے، قانون ہے، سب کے لیے برابر۔ ایک کھڑا ہو کے، دوسرا ایک جو بیسٹ طالب علم ہے وہ کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ سر قانون اس لیے ہے کہ کسی کے اوپر بھی ظلم نہ ہو، سب کو ایکوالٹی رائٹس ہے نا، حق جو ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کو ان کا حق برابر مل جائے، اس کے لیے قانون بنایا گیا۔ تو اب پروفیسر نے پوچھا بغیر ڈرے کے بتاؤ، کیا تمہارے ساتھی کے اوپر میں ظلم نہیں کیا، قانون کے خلاف نہیں تھا؟ سب اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہاں قانون کے خلاف تھا، جو ہمارے لا میں ہے
کانسٹیٹیوشن میں ہے، لا میں ہے، اس کے خلاف ہوا یہ، ایسا نہیں کرنا تھا، کچھ بھی غلطی کے بغیر اسے کلاس روم سے باہر کرنا یہ غلط ہے۔ تو پروفیسر نے پوچھا ایسے قانون کا فائدہ ہی کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو، مظلوم لوگوں کو ان کا حق نہ ملتا ہو؟ ایسا قانون کتابوں میں لکھا ہوا ہونے سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب تک آدمی، پروفیسر نے سمجھایا، جب تک آدمی اپنا حق وصول کرنے کے لیے ڈٹ نہ جائے، وہ ڈٹ کر بولے کہ میرا حق ہے یہ، مجھے میرے ملک کا قانون مجھے اس کی اجازت دیتا ہے، یہ میرا بنیادی فنڈامنٹل رائٹس جو بولتے ہیں نا، میرا بنیادی حق ہے، என்னுடைய அடிப்படை உரிமை இது, இதை யாரும் என்னிடத்திலிருந்து பறிக்க முடியாது, இது எனக்கு என்னுடைய நாட்டினுடைய அடிப்படை சட்டங்களிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய உரிமை, தனிநபர் உரிமை, खड़े होके बोलना। तो उस प्रोफेसर ने बच्चों को देखकर कहा कि जब मैं उसको बग़ैर किसी रीज़न के बाहर भेज रहा था, क़ानून के ख़िलाफ़ किया, जुल्म कर रहा था, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोका, बोला तक भी नहीं सर उसकी गलती क्या, कोई पूछा तक नहीं, वो पूछ रहा था, कोई दूसरा नहीं पूछा। तो ऐसे सिचुएशन में कोई आ जाए, सिर्फ वो अकेला चीखता रहे नहीं, बाकी का हक़ होता है आस पास रहने वाले, क़ानून के मुताबिक उसका हक़ उसको दिलवाना हमारा फ़रीज़ है। अगर कभी हमारे साथ जुल्म होगा तो 4 आदमी खड़े हो जाएंगे हमारा हक़ दिलवाने के लिए। आज अगर ताकत होने के बावजूद सपोर्ट में रत्ती बराबर भी कोई कदम मैं नहीं उठाया, तो कभी मेरे लिए ज़रूरत होगी तो कोई नहीं खड़ा होगा। तो ये सब बोलकर प्रोफेसर ने कहा, अब उस बच्चे को बुला लिया अंदर, बुला के कहा देखो बेटे गलती हुई मेरे से, आज लेसन यही था, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मुझे माफ़ कर लो। ये बोलकर उसको भी बिठा दिया। प्रोफेसर ने कहा कि जब कानून के ख़िलाफ़ होता हुआ आंखों से इंसान देखे फिर भी कुछ भी ना बोले और बोलने का इरादा तक भी ना करे, हिम्मत ही ना जुटाए, तो इसका मतलब ये है कि इंसानियत उसके अंदर से चली गई है, इंसानियत ही उसके अंदर नहीं है, और उसका अपना दिल, जो उसका अपना जो ज़मीर है ना, वो मुर्दा हो गया है। बाहर देखने को तो वो चलता है, फिरता है, खाता है, सोता है, ज़िंदा जैसा लगता है, लेकिन अंदर के एतबार से वो टोटल मुर्दा हो चुका है। बिल्कुल यही बात आज की हमारे लिए भी। एक और जगह लिखा हुआ है कि एक कॉलेज के अंदर एक बहुत बड़ी माहिर एक लेडी प्रोफेसर थी। जब उसको शुरू के लेडीज़ जो क्लासेस हैं वहाँ पर उसको लेक्चर देना था, तो वो सिर्फ निकाब ओढ़ती थी, दुपट्टा डालती थी, पढ़ाती थी, सिर्फ पूरी की पूरी बच्चियाँ थी स्टूडेंट्स में। जब उसकी क्लास बदली गई, लड़के जो होते हैं ना, स्टूडेंट्स जो मर्द बच्चे जो होते हैं, वो क्लास में इसको लेक्चरर के तौर पर रखा गया किसी ख़ास सब्जेक्ट के लिए। वो जाते हुए उसका अपना ईमान का तकाजा था, तो वो पूरा बुरखा डाल ली, बुरखा और निकाब के साथ चली गई। वहाँ जाके उसी के साथ पढ़ाने लगी। चंद दिनों के बाद आसपास रहने वाले हैं ना, बाज़ों को पेट जलता है, तो बाज़ मुसलमान होते हैं, लेकिन उनको ये होता है कि मैं जैसी बेहया हूँ वैसा ये भी बेहया हो, जैसे मैं बेगैरत हूँ वैसे ये भी बेगैरत हो, ये फ़कत क्यों इज़्ज़त से गैरत से है। इसलिए वो आके कहने लगी नहीं हमारे कॉलेज में ये बुरखा सब पहनने का क़ानून नहीं। तो मैं भी मुसलमान ना, मैं भी पहन कर रहती थी, नहीं क्या ये क़ानून नहीं। अच्छा वैसा क्या, मुझे अब तक कौन भी बोले नहीं, बोला को क़ानून के ख़िलाफ़ है ये, बिल्कुल बोले थे तब देख ले तुम। ईमान वाली जो औरत थी उसने ये जवाब दे दिया था। चंद दिनों में वो अंदर जो काम करना था करने वाले करते हैं, तो जो प्रिंसिपल है वो बुला कर भेजी। वो जाके खड़ी हो गई। वो उसने कहा कि देखो जब तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे थे सब में टॉप, ज़बरदस्त तुम्हारा आंसर था, ज़बरदस्त तुम्हारा वो उसका परफॉर्मेंस था। आज भी हम उस पर रत्ती बराबर भी कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हमने सुना है कि तुम कॉलेज में जो लेक्चर देते हो तो उस वक्त पूरा बुरखा पहने हुए अबाया के साथ तुम लेक्चर देते हो, ये अच्छा नहीं है। तलबा को कंफर्टेबल फील करने देना चाहिए। तलबा के बारे में तुम्हारा ऐसा लिबास के साथ आना, गोया तुम तलबा को बुरा समझते हो कि वो तुम्हारे जिस्म की तरफ देख रहे हैं। अरे बच्चों को तो पढ़ाई में ख्याल होता है, तुम क्या पहने हो, कैसे पहने हो, इसकी तरफ ध्यान नहीं होता। तुम बुरखा डाल के तलबा को बुरा समझाते हो, बुरा साबित करते हो। या ऐसे कहने को तो कहते हैं लोग, बहुत सारी बातें ऐसे ही कह कर छोटी सी छोटी बातें औरतों को घरों से बाहर निकाल दी। तुम क्या शौहर की खिदमत करते हो क्या? ये बड़ा जाहिलियत के ज़माने की ग़ुलामी है ना। ये बच्चों की खिदमत करते हैं क्या? ये तो बड़ी ग़ुलामी है, ये औरतों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। अच्छा अब औरतें भी निकल गई बाहर, घर के बाहर। अच्छा हमारे ऊपर जुल्म होता है क्या? ये जाहिलियत के ज़माने का तरीक़ा क्या? ठीक है हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकल कर आ गए। अब क्या कहा गया?
اب کیا کہا گیا؟ سارے بازار کی جتنے بھی مرد ہیں سب کی خدمت کرو. جو باحیا باعزت طریقے سے جو اپنے شوہر کی بچوں کی خدمت کرتی تھی، معاشرہ بڑا پیارا سنہرا خوبصورت ہوا کرتا تھا، اس عورت کو اس سے دھوکہ دے کے. عورتیں بہت کمزور دل کے ہوتی ہیں، تعریف کا ایک لفظ سنے خوش ہو گئے، ان کو ابھارا گیا، ان کو بھڑکانے کے لیے ایک لفظ سنے، کچھ سوچتے نہیں آگے پیچھے، وہ فوراً نکل جاتے ہیں. اچھا ایسا ہے کیا؟ یہ ہمارا حق ہے، ہم کو باہر آنا چاہیے. آ گئے باہر. آنے کے بعد کیا ہوا؟ سارے دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں سب کی خدمت انہی سے لی جا رہی ہے. کسی جگہ میں ایسی جگہ جہاں پر نمائش کرنا ہو، آپ دیکھ لیں، آپ ایئر ہوسٹس، اس طرح کے جو بھی کام ہوتے ہیں وہاں ساری جگہوں کے اندر ساروں کو نظارہ بن جاؤ. تم صرف اپنے شوہر اور بچوں کا رہنا وہ غلامیت ہے. سب کے سامنے بے حیا بن کر آ جاؤ، یہ تمہارے لیے شان ہے. یہ عورتوں کو سکھا دیا گیا، سمجھا دیا گیا. تو وہ لیڈی جو پروفیسر تھی وہ بولی کہ میڈم، میرے اپنے عبایا کی وجہ سے، برقعے کی وجہ سے اگر بچوں کو سمجھنے میں، میرے لیکچر کو سمجھنے میں کچھ دشواری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو آپ کہیے، میں نکال دینے کے لیے تیار ہوں. بچوں سے پوچھا گیا، سب نے کہا کہ نہیں، زبردست، ٹاپ نمبر 1 یہ لیکچر ہوتا ہے. ان کا جو سبق پڑھانے کا اسٹائل ہوتا ہے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اب اور لمبی بات ہوئی، خلاصہ یہ ہے کہ اس پرنسپل نے یہ کہا، آج تک کوئی بھی مسلمان ٹیچر جو ہمارے یہاں کالج میں ہے، کسی نے ایسا اپنے حق کے لیے ڈٹ کر بات نہیں کی. جس کو بھی ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے کالج کے اندر کہ برقع پہن کے نہیں آنا، نقاب پہن کے نہیں ہے، لیکن ہم بولتے تھے ایسے ہی تاکہ سب جنرل رہے، ایک جیسا رہے، اس لیے ہم بولتے تھے. اور آج تک جتنی مسلم ٹیچرز آئے ہیں سب قبول کر کے فوراً نکال کے آ گئے. سب سے پہلے تم نے بات کی ہے، میرا حق ہے. என்னுடைய அடிப்படை உரிமை இது, நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன். இதனால் என்ன காலேஜுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு எந்தவித நஷ்டமும் ஏற்பட்டிருந்தால் நான் கலெக்ட தயாராக இருக்கிறேன். ये तुम पहले बोली हो, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ. हम आप जैसे माहिर लेक्चरर को खोना नहीं चाहते हैं. सिर्फ बुरखा का नाम पर तुमने भेज दिए तो कॉलेज का नाम खराब हो जाए. तो कहना ये है, औरतों के अंदर जो ये हया है, ये हया औरतों के लिए जेवर है. अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कई हदीसों के अंदर बताया, इस्लाम के अंदर ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लाम के अंदर ये जो हया है ये इस्लाम की ख़ास चीज़ है. ये अल-हया शुअबतुम मिनल ईमान. अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर दीन की कुछ ख़ास बातें होती हैं. इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुक़न, हर दीन की कुछ स्पेशलिटीज़, ख़ास बातें होती हैं. वो खाली उस मज़हब में है, दूसरे किसी मज़हब में नहीं, दीन में नहीं. वैसे वखुलुक़ुल इस्लामी अल-हया, इस्लाम में जो ख़ास बातें हैं, फजीलत की बातें हैं, स्पेशल बातें हैं, वो है हया. आज मुझे इस टॉपिक के थ्रू आप लोगों से 2-3 बातें बोलनी हैं, 2-3 बड़ी अहम बातें बोलनी हैं. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में ये बात नहीं है. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में हम सब जानते हैं. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर, उनका अपना कमरा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा जाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को वहाँ दफन किया जाता है. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वहीं थी. हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु इंतकाल कर जाते हैं. हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को उन्हीं के कमरे में दफन किया जाता है. हज़रत आयशा वहीं थी, उनका अपना घर था, कमरा था. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, लंबा वाक़या है, जब उन्होंने इजाज़त लेकर, उसके बाद उनकी इजाज़त मिलने के बाद हज़रत उमर के इंतकाल के बाद उनको वहाँ दफन किया गया. बाहर निकल गई हज़रत आयशा. बाप कभी भी लौट कर वहाँ नहीं आई. जब तक शौहर मदफून थे, जब तक बाप मदफून थे, वहीं थे. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उनसे बड़ा कौन अल्लाह का वली हो सकता है, कौन बुज़ुर्ग हो सकता है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु. दूसरी तरफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा. इस्लाम का जो हुक्म है, हिजाब का, पर्दे का, बुरक़े का, वो हुक्म अपनी जगह है. चाहे एक तरफ हसन बसरी हो, दूसरी तरफ राबिया बसरिया हो, इनके लिए भी पर्दे का वही हुक्म जो अदना दर्जे के मुसलमान मर्द औरत का होता है, जो किसी फासिक मर्द औरत के लिए होगा. आज हिंदुस्तान की वो बच्चियाँ, जिन बच्चियों के बारे में आए दिन शुरू से ही इन लोगों का उनके पीछे पड़ने का था, सारे मुसलमान जनरली इन सारे मुसलमानों के पीछे पड़े थे कि क्या खाना है, कौन सा गोश्त खाना है, नहीं खाना है, कौन से जानवर को ख़रीदना नहीं ख़रीदना है, हर चीज़ के पीछे पड़ते थे. सीरियल के साथ, तरतीब के साथ एक एक चीज़, एक एक इशू उठाना था. वैसे औरतों के पीछे पड़े थे. सबसे पहले तो उनको लव जिहाद के नाम पे उनको मुर्तद करने का, उनको इस्लाम से काफिर बना देने का एक मिशन चलाया था. उसमें चलते थे. फिर एक दरमियान में एक हंगामा आया. आप में से कुछ लोगों को उसके बारे में जानकारी होगी. सुल्ली डील्स के नाम से, बुल्ली बाइस के नाम से चंद एप्लीकेशन बना के हमारी माँ और बहनों के इज़्ज़त को नीलाम किया गया, उनको बेचा गया. फिर अब हिजाब के उन्वान पर, बुरक़े के उन्वान पर उनके पीछे पड़ी है.
یہ ہے اصل میں کنکر ڈال کے دیکھنا کہ ریاکشن کیا آتا ہے، رپلے کیا ہوتا ہے۔ ہم ایسے وقت کے اندر بہت سارے غیر مسلمانوں کے سپورٹ میں مسلم عورتوں کے حجاب کے تعلق سے سب بہت دلیری کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اپنا جو فریضہ ہو سکتا تھا نا ہندوستانی عورت ہونے کے ناطے، فریضہ ادا کر رہی ہیں، وہ ادا کر رہی ہیں۔ وہ بول رہے ہیں کہ اگر ایسا ظلم ہوتا رہے گا ہم بھی حجاب ڈال کے آ جائیں گے راستے میں۔ یہ مسلم لڑکیوں کا قانونی بنیادی حق ہے۔ کوئی کہتی ہے کہ جیسا پٹو لگانا میرا حق ہے ویسا حجاب کے ساتھ آنا اس کا حق، انہوں کے اپنے مذہب کی آزادی ہے، اس میں کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتا۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو قانون ہے ہندوستان کا وہ ہے سب سے اوپر، اس کے اندر جو ووٹ کا قانون ہے اس کی وجہ سے ووٹنگ، پھر اس کی وجہ سے حکومت بنتی، اس کی وجہ سے حاکم حکمران آتے ہیں، جتنے بھی چاہے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، جتنے بھی وزراء ہیں سارے کے سارے اسی کے دین ہیں۔ قانون سب سے اوپر ہے ہندوستان کی حکومت چلنے کے لیے۔ اس قانون میں کچھ کمی آتے ہوئے بھی ہم ہاتھ بند کر اگر آج چپ بیٹھ گئے، آج اپنا فریضہ ہم ادا نہیں کریں گے تو قانون اگر بدل دیا جائے پھر ہمارا کوئی بنیادی حق، یہ کہنے کے بھی لائق ہم نہیں رہیں گے ہمارا وہ بنیادی حق ہے، حق ہی بدل دیا جائے گا، قانون ہی بدل دیا جائے گا۔ ان عورتوں نے بھی بڑی عجیب عجیب باتیں کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کا مذہب یہ اس زعفرانی رنگ کے شال ڈال کے آنے کو لازم کرتا ہے تو وہ ڈال کر آئیں۔ ٹیس کرنے والے عورتوں کو ان پر سزا کے بارے میں، ان پر مقدمہ کیس کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ نہیں وہ میرے بھائی ہیں، وہ غیر جو آ کے ایسا ٹیس کیے ہیں، ایو ٹیسنگ کیے تھے، ان کے بارے میں وہ بچیاں بڑی دلیری کے ساتھ جواب دے رہے تھے۔ اب مجھے بولنا ہے صرف اب ایک پیغام، وقت کے تقاضے کی وجہ سے صرف ایک پیغام بولتا ہوں۔ آج پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر لوگ سارے سرچ کر رہے ہیں کہ واٹ میننگ آف اللہ اکبر، واٹ از میننگ اللہ اکبر بولے تو کیا؟ سب جگہ سارے سوشل میڈیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں ساری جگہوں کے اندر یہی لکھا جا رہا ہے، تو کیا معنی ہے اس کا؟ دوسرا حجاب بولے تو اب ہمارے تعلق میں رہنے والی جو مسلمان بچیاں ہیں ان کے حجاب کی فکر کرنا ہمارا فریضہ نمبر 1۔ ہماری اپنی بچی، بہن، رشتہ دار، بھانجی، بھتیجی، ان سارے کے لیے فکر کرنا ہمارا فریضہ نمبر 2۔ اس کے بارے میں اسلام کے اندر یہ کیا خوبی ہے، کیا فضیلت والی چیز ہے، اس کی خوبی کو اچھے طریقے سے ہر ایک کو اپنی اپنی ٹیلنٹ ہے، صلاحیت ہے، ہم ہر ایک اپنے اپنے صلاحیت کے اعتبار سے جو بھی تعلق میں رہنے والے غیر مسلم ہوتے ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچانا تاکہ وہ بھی سمجھے کہ اسلام کی خوبی کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سارے مسلمانوں کو سمجھ کے توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔